حضرت سے بہت سی ایسی باتیں سنی جو پڑھنے میں نہیں آتی. فرماتے یہ جو شہوت ہے، شہوت طعام کھانے کی، شہوت شراب، اور یہ جو شہوت ہے، فرمایا کہ یہ خادم ہے. یہ خادم ہے، اصل میں یہ خود مقصود نہیں ہے. یہ مقصود تک لے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں بھوک نہ لگے تو ہم کھائیں گے نہیں تو جسم کیسے قائم رہے گا، ہم پیاس نہ لگے تو پئیں گے نہیں تو جسم کیسے قائم رہے گا، ہمیں اگر یہ شہوت نہ ہو تو ہم بیوی کی محتاج نہیں ہوں گے تو پھر نسل انسانی کیسی رہے گی. تو اصل میں یہ چیزیں ساری خادم ہیں. ہاں جی، یہ چیزیں خادم ہیں، یہ مطلوب نہیں ہے، مقصود یہ نہیں ہے. مقصود بقائے نسل انسانی ہے، اس کے لیے نکاح ہے. مقصود ہمارے جسم کا قیام ہے، قوام ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی شہوت ہے. تو ہمارے استاد یہ بات بڑی اونچی بات فرماتے تھے کہ خود مقصود نہیں ہے، مقصود کے ذریعہ. ورنہ جتنے اللہ والے بزرگ ہیں جن پر آخرت کا غلبہ ہے انہیں شادی نہیں کرنی تھی. کوئی اللہ والے شادی نہیں کرنی تھی. علماء نے سولہ جو دین خدمت میں لگے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ جب بزرگ اور عالم شادی کرتے ہیں تو ان کی صلاحیت اولادوں میں منتقل ہوتی ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں. یہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ کیا، کیونکہ اولاد میں باپ کی خصوصیات آ جاتی ہیں تو لوگ ان کو نبی مان لیتے ان خصوصیات کو دیکھ کر. ان کا کوئی نہیں ہے، ان میں کوئی نہیں، تاکہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت رہے. تو الولد سر لابی، تو اب بزرگان دین یہ شادیاں نہ کرتے تو آگے ان کی اولادوں میں وہ صلاحیتیں ان کی آگے کیسے جاتی. اس لیے کہ جب یہ کہتے کہ جس وقت یہ خون جس طرح دوران کر رہا ہے نا، جہاں جو دوران کر رہا ہے، اس کی جو خلاصہ ہوتا ہے اس خلاصے سے انسان پیدا ہوتا ہے. لہٰذا جہاں جہاں وہ دوران کر کے خون جاتا ہے وہ ہر صلاحیت اس میں آ جاتی ہے اولاد میں. لہٰذا کسان کا بیٹا ہوگا اس کو کاشتکاری آسان ہوگی، عالم کا بیٹا علم حاصل کرنا آسان ہوگا، کمپیوٹر ماہرین کا بیٹا کمپیوٹر آسان ہوگا. اس لیے کہ اس کے قلب میں جو چیز ہے اس پر سے خون گزرتا ہے، اس میں جب خون گزرتا ہے تو وہ صلاحیت اس خون میں ہوتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں وہ چیز آ جاتی ہے. بادشاہ کا بیٹا ہے، ان میں بادشاہت کے ان میں از خود جو ہے نا وہ چیزیں ودیت ہوتی ہیں بادشاہوں کو. اس لیے انگریزوں نے مغلوں کے بچے کو قتل کرایا. ان کا اگر ان کا ایک بچہ بھی زندہ رہا تو مستقبل میں بادشاہ بن گیا، مستقبل بادشاہ. اور اس کی تاریخ میں ہمیں جو دلیل ملتی ہے کہ جو یہ لوگ تھے اموی لوگ تھے، اموی، جب عباسیوں نے ہینڈ اوور کیا تو امیوں کو قتل کرایا کہ کسی امی کو نہ چھوڑنا جو بادشاہوں کے اولاد ہے. تو ان میں ایک بچہ سے بچا عبد الرحمن، ایک بچہ جس نے اندلس میں حکومت قائم کی، اور 400 سال ایسی شاندار حکومت کہ بغداد والے منہ دیکھتے رہے. ایک بچہ تھا، ان میں ایسی صلاحیت تھی کہ اس نے وہاں گیا اور جو نا اس کو جو وہاں کے لوگ تھے افریقہ کے ان کو اپنے ساتھ میں لایا اور ان کو ایسی اس میں صلاحیت تھی سب کو لیڈ کر کے اور جا کر اندلس پر حملہ کر دیا اور وہ یورپ کے دل کو چیر کر وہاں پر حکومت اسلام کی 400-500 سال قائم رہی وہاں پر. الولد سر لابی، تو اگر شہوت ہی نہ ہو تو کوئی بزرگ جو ہے وہ اس کی رغبت ہی نہیں ہوگی تو اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی. جب اولاد نہیں ہوگی تو اس بزرگ میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہیں اس سے وہ وہیں تک رہ جائے گی، آگے نہیں جائے گی، ورنہ آگے جاتی ہے. کسی بیٹے میں جائے تو پوتے میں آ جاتی ہے، پوتے پڑپوتے میں آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ظہور ہوتا ہے اس چیز کا. تو ہمارے استاد بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ جتنی بھی شہوتیں ہیں یہ خادم ہیں، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہ محسنین غیر مسافحین، کتنا لفظ عجیب سمجھ. نکاح کے بعد کہا ہے محسنین کہ تم احسان میں ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کو اپنی ذمہ داری میں لینے والے بنو، غیر مسافحین، صرف مستی نکالنے والے نہ بنو. نکاح کے بعد ہے، یعنی نکاح میں اگر یہی غرض ہو، جیسے کہ لوگ نکاح کر لیتے اور اس سے صرف اپنی اس اغراض پوری کرتے اور کوئی مقصود نہیں ہوتا،
بھئی یہ ایک وقتی وہ کر لی. یہ قرآن نے منع کیا ہے محسنین غیر مسافین ولا متخذی اخدان، اور چھپی یاری بھی نہیں، یعنی یہ ناجائز جو یاری ہے یہ بھی نہیں جو داشتہ رکھی ہوتی ہے. اور اگر کسی بیوی بنایا لیکن اس کی اولاد نہیں پیدا، بہت سے لوگ ہیں اولاد نہیں پیدا ہونے دیتے کہ ہاں میں شادی کر تجھ سے اولاد نہیں ہونے دوں گا، میں گولیاں ولیاں کھلاتے رہتے کہ اولاد پیدا نہ ہو. قرآن نے کہا نہیں، محسنین غیر مسافین ولا متخذی اخدان. نکاح کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے، نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں خود مقصود نہیں ہیں، یہ مقصود کا ذریعہ ہے. جزاک اللہ. سلام. کیا